پروانے کو چراغ بلبل کو پھول بس، پروانے کو چراغ بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے خدا کا رسول بس۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، جانشین پیغمبر، یار غار مزار، رمز شناس نبوت، پاکیزہ و معطر، خلیفہ بلا فصل، خلیفۃ المومنین، فدائے ذات مصطفیٰ، پروانے ذات رخ مصطفیٰ، دنیا کے سب سے مقدس ترین ہستی کے سب سے قریب ترین دوست، خلیفہ راشد، انبیاء سابقین کے بعد سب سے زیادہ افضل اور اعلیٰ انسان، مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے، آپ کی زندگی یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں حضور کے مصلی پر کھڑے ہونے کا اعزاز حاصل کرنے والے، میرے نبی کے ساتھی، ایمان والوں کے خلیفہ اول، خلیفہ بلا فصل، جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا وصال 22 جمادی الثانی میں۔ آپ تاریخ اسلام کے وہ نیر کعبہ ہیں، آپ تاریخ اسلام کے وہ چمکتے ہوئے آفتاب ہیں، آپ دنیا صداقت کے وہ عظیم تاجدار ہیں کہ آپ کی مثال زمانے میں قیامت تک پھر پیدا نہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں اپنا خلیل کسی کو بناتا تو میں ابو بکر کو اپنا خلیل، پھر فرمایا میرا خلیل میرا اللہ ہے، ابو بکر تو میرا دوست اور میرا بھائی۔ بقول اقبال، پروانے کو چراغ بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے خدا کا رسول بس۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مجھے مبعوث فرمایا گیا، جب مجھ پر رسالت کا تاج میرے سر پہ رکھ دیا گیا، سارے مشرکین مکہ نے میرا انکار، سب نے کہا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ فرمایا اس وقت ایک ابو بکر تھا جو کہہ رہا تھا، حضور اللہ کی قسم آپ سچے، آپ سچ فرما رہے ہیں۔ معراج کے بعد جب سب سے پہلے حضور نے اطلاع دی کہ مجھے اللہ نے فلسطین سے آسمانوں تک پہنچایا، تو سارے مشرکین، سارے زمانے کے کفر میدان میں آ کھڑے ہوئے، کہا کیا کہتا ہے، کیسی بات کرتا ہے۔ فرمایا اس وقت سوائے ابو بکر کی کوئی نہ تھا جس نے میری تصدیق۔ یہی نہیں، جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام پر مال لگایا، اولادیں لگائیں، جان لگائی، اور جو کچھ ہو سکا سب کچھ قربان کرنے کے بعد آپ کے دل میں ابھی بھی یہ تمنا تھی